بٹی صاحب، روایت تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ابدی ضمانتیں ملتی ہیں وہ ضمانتیں ہیں تا حیات ضمانت پہ ہوتے ہیں، تو کون پکڑے گا ان کو؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ریلیف دینے کی بجائے بجلی میں گھر گھر جگہ جگہ گاؤں شہر لوگ جو ہیں وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، مگر بجلی کی قیمت میں کمی کی بجائے اضافے کی خوشخبری آ رہی ہے۔ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، جو کہ وکیل ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو میں چاہوں گا ذرا آپ سوال سے آغاز کریں۔ سوری، آواز لائن ڈراپ ہو گئی ہے، لہذا ہم آپ پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو اب ان کو ایک دن کل کیا کوئی رہائی کا مشکل ہی لگتا ہے؟ 180 پرچوں میں کیا رہائی ہوگی بٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن کہ صاحب ضمانت ان کی کس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ کیس میں بے شمار کمزوریاں تھی، سزا جو دی گئی آئینی اور قانونی نقطوں کو نظر انداز کیا گیا، مبینہ ملزم کو حق دفاع نہیں دیا گیا، سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے اس کیس میں کچھ نہیں، اور اسی بنیاد پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھوڑا سا تاخیر سہی لیکن انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اب یہ گزارش ہے کہ دوسری طرف حکومت آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ پہ بریک پروگرام سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہا تھا بھٹو پہ کتنے کیس ہیں؟ اگر یہ انتقامی کاروائی نہیں تو ایک شخص جس کی 73 سال عمر ہے، تحریک انصاف کا چیئرمین ہے، اور اس دوران اس کی زندگی کے دوران پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، مشرف کی رہی، نون لیگ کی رہی اور دیگر رہی، ایک مقدمہ نہیں ہوا۔ 16 ماہ میں ایسا کیا طوفان آیا پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران، انہیں کیسا خوف آیا کہ ایک شخص سے 180 کے قریب مقدمہ درج کر دیے گئے، جن میں بغاوت، قتل، اغوا، ذل شاہ جس نے مارا مجھے پتا، پورے پاکستان کو پتا، نہیں پتا تو پولیس کو نہیں پتا۔ تو قاضی صاحب بدقسمتی دیکھیں، یہ کبھی امکان تھا آئینی ماہرین کے مطابق کہ عمران خان صاحب کی کیس ضمانت ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کل رات لندن سے اور جاتی عمرہ اور اسلام آباد کانفرنس ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تحریک انصاف کا چیئرمین اندر چاہیے، اور آج ابھی روب کا نہیں پہنچی تھی تو ایف آئی اے وہاں پہنچ گئی، گرفتاری ڈال لی، کل عدالت میں پیش کرنا۔ یار کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف ملک کے طول و عرض میں بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے ہر طرف ایک دہائی ہے، بجلی نے انی پائی ہے، لٹ پائی ہے، لیکن آپ کا فوکس ایک شخص کو، بظاہر تو یہ نگران حکومت ہے لیکن بادی النظر میں یہ مکمل پی ڈی ایم کا تسلسل نظر آ رہا ہے۔ اچھا بٹی صاحب، یہ جو اپنا شہباز شریف صاحب نے لاڈلا کہا ہے، واقعی عمران خان صاحب یعنی کپتان صاحب لاڈلے ہیں؟ اچھا اگر لاڈلے ہوتے تو ان کی تاحیات ضمانت کی نہ ہوتی۔ اچھا دیکھیں، میں نے شہباز شریف صاحب کو کہہ لوں، مادہ لاڈلا ایک گانا بھی ہے، اس ملک دے داریں دا لاڈلا نواز شریف ہے۔ اگر لاڈلا ہوتا تحریک انصاف کا چیئرمین تو اس وقت اٹک جیل میں نہ ہوتا، لندن بیٹھا ہوتا میرے فلیٹ میں، جسے سپریم کورٹ نے سزا دی اشتہاری ہے۔ اب مجھے بتا دے، ایک شخص جو اٹک جیل میں بند ہے، اس کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے وکلا کے کڑی کڑی دیجیے، اور ایک شخص جو سزا یافتہ تھا، جیل سے سروس سے اسپتال گیا، جس نے ایک ٹوٹی شاور نیا لگوایا اور 14 لاکھ کی ٹائلیں لگوائیں، اور وہ صرف علاج کرانے کی غرض سے گیا، 4.5 سے پاکستان نہیں آ رہا۔ لاڈلا وہ ہے جس نے آئین کا حکم مان کے سینکڑوں پیشیوں پہ گیا، یہ لاڈلا وہ ہے جس نے سجاد علی شاہ کی عدالت پر حملہ کیا، آصف سعید کھوسر کے خلاف گفتگو کی، ثاقب نثار صاحب، عمر عطا بدیال صاحب کے کی، اور آج عمر عطا بدیال صاحب پھر شہباز شریف کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ شہباز شریف ہیں جنہوں نے اپنے بڑے بھائی محترم نواز شریف کا 50 روپے پہ ایفیڈیوٹ دیا تھا۔ لاڈلا وہ ہے جسے جج یہ کہیں کہ آپ نواز شریف کی زندگی کی ضمانت دیتے ہو، زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہے میرے بھائی، یہ انسان کب سے ہونے لگ پڑا۔ کہیں سب یہ سائفر کیس نہ اس طریقے سے اڑے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ سائفر جو ہوتا ہے نا، ایک کوڈ ہوتا ہے، وزارت خارجہ میں پڑا ہوتا ہے، اسے میں آپ دنیا کی کوئی طاقت ڈی کوڈ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ایک مشینری لگتی ہے، جو چوری اس میں لگائی ہے نا، وہ چوری ہے ہی نہیں، وہ آج بھی ایز اٹ ویسے پڑا ہے۔ اس کی ایک کاپی قاسم سوری صاحب نے آرمی چیف جسٹس کو پاکستان کو بھیجی، ایک سپیکر صاحب کے پاس تھی، اور بھی اداروں کے پاس گئی،
تو آپ کیسے کہتے ہیں اس کے پاس سے چوری ہو گیا؟ اوریجنل تو وہاں کا ویسے کا ویسے ایز اٹ، اسے تو ڈی کوڈ اور کو کر ہی نہیں سکتا. اگر اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ تو 50 لوگوں کے پاس ہے آفیشلی. قاسم سوری صاحب نے آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ کے بڑی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم نعیم حیدر صاحب. تو اب کل بھی آپ نے یہی رائے تھی کہ اس کیس میں تو سزا معطل ہو جائے گی، مگر ساتھ خبریں آئی تھیں کہ پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں انہیں لوگ گرفتار کرنے کے لیے. ریلیف کہیں دور دور تک آپ کو نظر آتا ہے ان کے لیے، یا ابھی ان کا آرڈیل آپ کو لگتا ہے کنٹینیو کرے گا؟ جناب نعیم حیدر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی مقدمے کے اندر گرفتار ہے تو اس کو اسی مقدمے میں گرفتار رکھا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی اور مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا جائے. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی واضح ریمارکس جب دیے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر آصف زرداری کیس کا حوالہ دیا تھا کہ اس کے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے. دوسری بات، جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، ڈیو پروسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے. قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ کسی بندے کو گرفتار کرتے ہیں تو اسے انفارمیشن لے دیں. اس کے اندر بھی آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کو گرفتار کرنا ہے تو اسے بتانا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اب تک جو ہماری ملاقات رہی خان صاحب سے جتنی دفعہ بھی ہوئی، کسی حوالے سے انہیں کوئی انفارم نہیں کیا گیا کہ آپ کو گرفتاری آپ کس مقدمے میں گرفتاری ڈال دی. جب انہیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، تو کیسے 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے جبکہ وہ پہلے ایک مقدمے میں آیا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اگر گرفتاری 4 دن پہلے ڈالی گئی ہے، حالانکہ جو ڈالی نہیں جا سکتی، تو پھر متعلقہ کورٹ میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر پیش کرنا ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ آپ پیش بھی نہیں کرنا. تو کیا کہیں پہ خان صاحب کو جو ہے پیش کیا گیا؟ بالکل نہیں کیا گیا. لہٰذا اگر گرفتاری پرانی ہوتی ہے، آج سے 3 دن 4 دن پہلے کی ہوتی ہے، تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی اور اس کو ہم گرفتاری کو چیلنج کرنا کا حق رکھتے ہیں اور چیلنج کریں گے. نعیم صاحب یہ رہنمائی فرمائیے کہ سزا تو سسپینڈ ہو گئی، کیا نہلی ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا بحث کرنے والا معاملہ ہے، کیونکہ کچھ ویوز یہ ہیں کہ جب گرفتاری جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو گئی، جو سزا انہیں ملی ہوئی تھی 3 سال تھی 6 مہینے، ویسے صدر صاحب نے تمام سزائیں وہ معاف کی تو اس میں آ گئی 2.5 سال. تو جب سزا ان کی جو ان کو ہوئی تھی وہ معطل ہو گئی تو پھر ڈیفینیٹلی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، جو کہ قانونی طور پر ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہوئی، تو وہ بھی معطل سمجھی جائے گی. دوسری طرف یہ بھی ویو ہے کہ شارٹ سینٹنس جو ہے سسپینڈ ہوئی ہے اور مین ججمنٹ آنی ہے فائنل کنوکشن کی حد تک، کیونکہ وہ ختم نہیں ہوئی تو وہ سزا رہے گی. یہ بھی ویو ساتھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر بحث ہونے والی بھی ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے لے کر چلنا ہے. پراپر فورم کے اوپر کوئی اگر ہمیں اس کے اندر مبہم ہوا تو ہم چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں. اچھا نعیم صاحب، آپ ماشاءاللہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں، ہمیں یہ بتائیں کسی ایک شخص پر پاکستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کے آج تک کسی ایک وزیر اعظم پہ 180 مقدمہ درج ہوئے ہیں. اگر طریقہ انصاف کے خلاف واقعی ہی 180 مقدمہ درج ہے، اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 71-72 سال تو اس شخص پہ زندگی میں ایک مقدمہ نہیں درج ہوا اور پی ڈی ایم کی حکومت میں 180 مقدمہ درج ہو گئے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 200 کے قریب مقدمات، پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا تھا جی کہ اب جو ہے اتنے مقدمات ہو گئے، اب 120 کراس کر گئے، کیونکہ ایک دن میں 21 کیسز میں ہم پیش ہوئے ہیں خان صاحب کے ہمراہ. اور میں خود گواہ ہوں کہ ایک دن جو 25 مئی والا تھا اس میں تقریباً ان کے اوپر 17 سے 18 جو FIR جو ہے ایک دن میں درج ہوئی. اور رول کیا ہے؟ رول سیم ہے، ایک جی ایما کا رول ہے. خان صاحب کی ماں کے اوپر جو ہے جلاؤ گراؤ ہوا، خان صاحب کی ماں کے اوپر جو F9 پارک ہے وہاں پر درخت جلائے گئے، خان صاحب کی ماں کے اوپر یہ ہوا. اب اس کے اندر واضح طور پر جو کورٹس نے آرڈر کیے کہ کوئی ایسی ایویڈنس، کوئی ایسے شواہد نہیں موجود جو جوڑ سکیں کہ خان صاحب کا یہ قصور ہے، یا انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا ہو کہ آپ جلاؤ گراؤ. ہاں پرامن احتجاج، اگر انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی رول آف لا کے لیے یا عدلیہ کی آزادی کے لیے، انہوں نے کوئی جو ہے کنونشن کروایا یا انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ کیا جائے، تو
تو اس کے اندر وہ قانون، وہ آئین واضح طور پر پروٹیکشن دیتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کی. تو کیسے آپ کسی کے اوپر ایک جو قانونی طور پر ایک اجازت چیز ہے تو آپ اس کے اوپر ہی آپ جو ہے اس کے اوپر FIR اس لیڈر پہ ڈال دیں اور ایک دن میں 10 15 اور وہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کویش بھی ہو رہی ہیں. تو یہ تو واقعی بالکل ساری سچویشن جو کی گئی ہے یہ پولیٹیکلی سارا وکٹمائز کیا گیا ہے. یہ دیگر کیسز بھی زیادہ تر جو کیسز ہے 109 پر رول ہے اور 2-4 کیسز بچتے ہیں جن میں یہ القادر ہے یا توشہ خانہ کیس ہے یا توشہ خانہ نیب کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے یا اس کے علاوہ یہ جو سائفر والا کیس ہے. یہ 4-5 کیسز کے علاوہ باقی سارے 109 کے رول کے کیسز ہیں اور کوئی ایویڈنس موقع کے اوپر موجود نہیں ہے. ایک ایویڈنس دکھا دیں، شواہد دکھا دیں تو آپ بتائیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ آپ اس کو تو، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے جلاؤ گراؤ کیا ہے تو اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، کسی بلڈنگ کو نقصان پہنچائے. میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ کسی بلڈنگ کو آگ لگائی جائے. ہاں میری گرفتاری اگر غیر قانونی ڈکلیئر ہو گئی سپریم کورٹ سے، جو مجھے اغوا کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں، اس پہ لوگ نکلے تو لوگ جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین جو ہے وہ اس بات کی جو ہے اجازت دیتا ہے.